السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ معزز بھائیوں، حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی میں ابتدا سے اخیر تک اللہ کے احکام اور ان کے منشے کو پورا کرنے کا اہتمام فرمایا، لیکن ان کی زندگی کے بعض مخصوص حصے ہی لوگوں کے ذہن میں رہتے ہیں، جیسے قربانی سے متعلق واقعہ۔ لیکن یہ بات ہم مسلمانوں کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قربانی والا جو امتحان تھا وہ یقیناً عظیم الشان اور ایک تاریخی نوعیت کا امتحان تھا، لیکن اس کے بعد بھی اخیر وقت تک ان کا جو مزاج تھا، اس مزاج کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب ان سے پروردگار نے کہا کہ حکم کے آگے جھک جاؤ، تو انہوں نے اپنے آپ کو اس کی حکم کے آگے جھکا دیا، تو پوری زندگی اس پر عمل رہا۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی وقت میں ایک امتحان ہوا تھا، اس میں پاس ہوئے تھے، نہ پہلے بھی اللہ کے کسی حکم کو چھوڑا، نہ بعد میں بھی اللہ کے کسی حکم کو توڑا، بلکہ ہر حال میں اپنے آپ کو احکام الہیہ سے جوڑے رکھا۔ چنانچہ یہ سلسلہ عمر کے آخری حصے تک چلتا رہا۔ تو پھر جب انہیں اندازہ ہوا کہ اب مجھے رخصت ہونا ہے، تو وہ اپنے بچوں کو تاکید کی، وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ اللہ کے حکم کے آگے جھکے رہنے کی تعلیم کی وصیت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اولاد کو اور حضرت یعقوب کو، جو ان کی اولاد کی اولاد ہے۔ یہ سلسلہ جاری رہا۔ پھر اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں ہے کہ جب ان کے اس دنیا سے جانے کا وقت آیا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ جب ان کے جانے کا وقت آیا تو اپنی اولاد کو بلایا اور کہا کہ بتاؤ میرے بعد تم لوگ کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے جو جواب دیا اس سے مطمئن ہو گئے کہ آپ کے آبا اور اجداد الہ واحد کی عبادت کرتے تھے، ہم بھی اس کی عبادت، اسی کی عبادت کریں گے۔ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسحاق و یعقوب الہا واحدا ونحن لہ مسلمون، اور ہم اس کے آگے جھکنے والے ہیں۔
آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس موقع پر میں نے یہ بات آپ کو کیوں سنائی. ہم لوگ نہ اپنے بارے میں فکر مند ہیں کہ اللہ کے حکم کے آگے جھکے رہیں، نہ اپنی اولاد کا وہ مزاج بنانے کی فکر میں ہے. تعلیم کے سلسلے میں ہمارا ذہن بس یہ ہے کہ اس کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم اسے حاصل ہو اور جو مشہور اسکولز ہیں اس میں پڑھے. وہاں کا ماحول کیسا ہے، اس کے مینجمنٹ کا ذہن کیا ہے، کس قسم کا مزاج وہاں پڑھنے والے بچوں کا بنتا ہے، کچھ نہیں سوچ رہے. اور اب تو یہ بھی واضح ہو گیا کہ بڑے سے بڑے عہدے کو پانے کے لیے بہت تعلیم کی ضرورت نہیں ہے. بہت بڑے سے بڑا عہدہ، سب سے بڑا عہدہ ملک کی صدارت کا عہدہ ہے، اس کے واسطے بھی بہت بڑی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے. کیوں اپنے بچوں کا دین ایمان خراب کرو؟ فکر کرو اپنی اولاد کے دین کی، ایمان کی، اسلام کی. اللہ سے جوڑو، اللہ کے نبی علیہ السلام سے جوڑو، آخرت کی فکر ان کے اندر ان میں پیدا کرو، تقوی اور پرہیزگاری کا مزاج بناؤ. اللہ کے دین کی دعوت، اللہ کے دین کی محنت، اللہ کے کلمے کی سربلندی اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کی کامیابی، یہ فکر اپنے میں ہو، اپنے بچوں میں منتقل کرنا چاہیے. یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے، آپ حضرات ذہن میں رکھ لیجئے. اور یہ بات ہم اس سے پہلے بار بار سنا چکے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی اولاد کے ساتھ میں یہ نہیں کیا، باقی پوری دنیا لا کر تھالی میں رکھ کر ان کو دے دی تو آپ نے کچھ نہیں کیا. اچھا ذہن میں رکھیں، اور یہ کسی مولوی اور ملا کی بڑھ نہ سمجھیں، جیسے عام طور پر تعلیم یافتہ لوگ کہہ دیتے ہیں پوری دنیا تھالی میں لا کر رکھ کر دے دو تو آپ نے اپنی اولاد کا حق ادا نہیں کیا. اس لیے کہ حق تو وہ ہوتا ہے جو اللہ نے باپ کے ذمے کیا ہو، اور اللہ نے باپ کے ذمے یہ بات کی ہے کہ اپنی اولاد کو ہر ایسی چیز سے بچائے جو اسے دوزخ سے بچا سکے. قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، یہ اللہ کا فرمان ہے. اس وقت سے اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو باقی مکان بنا کے دے دیا، دکان بنا کے دے دی، جائیداد ٹھہرا کر دی، جی بینکوں میں پیسہ جمع کر دیا، 1 کروڑ کی زمین خرید کے اس کے نام پہ رکھ لی، سونا چاندی سے لا کے کمرہ بھر کے رکھ دیا، لیکن نہ پیدا کرنے والے کا علم دیا، نہ مقصد زندگی کا تعارف کرایا، نہ آخرت کی حقیقی زندگی سے آگاہ کیا، نہ اسلامی اخلاق سے آراستہ کیا، نہ قرآن و سنت سے آشنا کیا، تو پھر ایسی صورت میں کیا کیا؟ پیدا کیے جانے کا مقصد ہی پورا نہیں ہوگا. جیسے سمجھ میں آنے کے واسطے بولتے ہیں آگرہ کی جا کے گلی کوچا یہ وہ سب دیکھ لے کے آیا. کہاں سے آیا بولے تو آگرہ سے آیا. کیا کیا وہ دیکھا بولے تو دکان دیکھا، مکان دیکھا، دیواران دیکھا، اسکول دیکھا، یہ دیکھا، وہ دیکھا. بولے تاج محل دیکھا؟ بولے نہیں دیکھا. تو بولے نہیں تاج محل نہیں دیکھا تو پھر کیا دیکھا؟ آگرہ گیا اور وہاں سے آ کے یہاں آ گرا، دیکھا کچھ نہیں. بالکل اسی طریقے سے دنیا کما لی، جائیداد جما لی، دولت کے ڈھیر اکٹھے کر لیے، لیکن خالق و مالک کو نہیں جانا، نہیں پہچانا، مقصد زندگی سے واقفیت حاصل نہیں کی، حقیقی زندگی سے آشنا اگر نہیں کیا تو پھر اپنی اولاد کے ساتھ میں کیا کیا؟ کچھ نہیں.
اس کے بارے میں ذرا سنجیدگی کے ساتھ ہر بھائی کو سوچنا اور فکر مند ہونا چاہیے۔ اور دوسری مختصر سی بات یہ ذہن میں رکھے کہ یہ ماہ ذی الحجہ اسلامی سال کے اعتبار سے آخری مہینہ ہے۔ آنے والا مہینہ ماہ محرم سال اسلامی کے اعتبار سے پہلا مہینہ ہے۔ ایسے موقع پر اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ سال کا آخری مہینہ اور سال کا ابتدائی مہینہ، یہ تغیر سال کا، یہ کسی جشن کے لیے نہیں ہوتا۔ ناچ رہے ہیں، کود رہے ہیں، ویسے تو اس میں تو کرتے ہی نہیں سوچتے کہ ہمارے بچوں کو تو یہی نہیں معلوم ہے کہ یہ ہمارے سال کا آغاز، یہ ہمارے سال کا اختتام ہے۔ وہ تو بس دسمبر جنوری جانتے ہیں۔ سال کا اختتام، سال کا آخر، دو چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ ایک پورا سال گزرا، میں نے اس میں کیا کیا، اس کا محاسبہ کرنا۔ اب یہ سال کا میں سامنا کر رہا ہوں، اس آئندہ سال میں کیا کیا کرنے کے منصوبے میرے دل و دماغ میں ہیں، کیا کیا اور کیا کروں گا، اس کا محاسبہ کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ گزشتہ سال یہ کوتاہیاں کی، یہ سال میں نہیں ہوگی۔ گزشتہ سال یہ اچھے کام کیے، آئندہ سال معیار میں اور مقدار میں دونوں میں آئندہ سال اضافہ کروں گا۔ یہ محاسبے کا وقت ہوتا ہے۔ اور بھائی چونکہ پہنچنے میں تاخیر ہوئی تو اس لیے انہیں دو باتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔